اصل کامیاب کون ہے؟ جس کے اندر کیا ہے؟ تقوی، خدا کا خوف. جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا. جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا وہ الزام تراشی نہیں کرے گا، وہ ناروا بات نہیں کرے گا، وہ کسی کی پیٹھ پیچھے چھرا نہیں گھونپے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ کسی کو نقصان نہیں دے گا، وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، وہ انسانوں کا ہمدرد ہوگا، وہ خیر خواہ ہوگا. اور وہ خیر خواہی صرف ان کی دنیا تک نہیں ہوگی، وہ ان کی آخرت کا بھی خیر خواہ ہوگا. وہ ان کی صرف دنیا کو جنت بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ ان کی آخرت کو گل و گلزار بنانے کی کوشش کرے گا. وہ صرف خود غرض ہو کر خود جنت میں نہیں جانا چاہے گا بلکہ اوروں کے لیے بھی جنت کا خواہش مند ہوگا. ایسا شخص دنیا میں بھی دل پر اس کا حسد کے جذبات سے خالی ہو جاتا ہے. وہ دنیا میں بھی دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر اور دنیا میں دوسروں کو ملنے والے خیر و بھلائی پر پریشان نہیں رہتا کہ دوسرے مجھ سے آگے کیوں نکل گئے یا دوسروں کے پاس مجھ سے زیادہ کیوں. وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہتا ہے. وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں بھی پرسکون رہتا ہے کیونکہ دنیا اس کا محور و مرکز نہیں. اس کا ہم، اس کا غم، اس کی فکر کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے؟ کیا؟ آخرت. صرف اپنے لیے، صرف اپنی آخرت کی فکر. وہی غم جو کس کا غم تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو اس غم کو نہیں لے گا وہ طرح طرح کے غموں میں مبتلا ہوگا. کبھی آپ غمگین ہو تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ یہ غم کیوں ہے؟ اس غم کا علاج کیا ہے؟ لوگ غموں کا علاج کہاں کرتے ہیں؟ نیوز دیکھ کر، میوزک سن کے، سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، پلز کھا کے، دوسروں کو اپنی کہانیاں سنا سنا کے، بیزار کر کے، اور بازار جا کے شاپنگ کر کے زیادہ کھاتے ہیں، نجومی کے پاس جا کے، اور سمجھتے جادو ہو گیا تو اس کا علاج کرا کے، سیر و تفریح کر کے. اور کیسے کرتے ہیں غموں کا علاج؟ جی دوسروں کو ڈانٹ کے، اچھا روب جما کے اور رو کر، کسی ریسٹورینٹ پہ چلے گئے، تعویذ کر کے، سو کر، جس سے دکھ پہنچا اس کی غیبت دوسروں سے کر کر کے، ایڈکشن سے نشہ کرتے ہیں، مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، ریئیکشنری ہوتے ہیں، اوروں کو ذلیل کر کے، اوروں کو دکھ پہنچا کے، انتقامی جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں. اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی کر کے چھوڑوں گی. بعض اوقات مایوس ہو جاتے پر بعض لوگ خودکشی تک کر لیتے ہیں. سوال تھا میرا، غموں کا علاج کیا ہے؟ اوکے، اصل علاج کیا ہے؟ یہ تو لوگوں نے خود سے علاج ڈھونڈے ہوئے نا. اصل علاج کیا ہے؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. وہ جو غم ہے نا وہ بے حسی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ڈی سینسٹائز کرتا ہے. چاہے وہ پلز کھاتا ہے، چاہے وہ سوتا ہے، چاہے وہ اور چیزوں سے لذت لیتا ہے، سب چیزیں اس کو کیا کرنے والی ہیں؟ سلانے والی ہیں. وہ غم کا علاج نہیں دراصل کر رہا، وہ کیا کر رہا ہے؟ غم کو دساہا اسے دبا رہا ہے. یہ علاج ہے؟ کسی بیماری کو آپ دبا دے تو کیا یہ علاج ہے؟ یہ علاج نہیں ہے. کیا علاج ہے؟ بولیے. یہ سب چیزیں علاج نہیں، فرار ہیں بالکل. آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے آج کا ہوم ورک دیکھیے. گھر جا کر آگ جلانی ہے. آپ کیا کریں گے کہ آپ کچن میں جائیں گے، چولہے کے پاس کھڑے ہو جائیں گے اور اپنا کوئی غم یاد کریں گے. آپ کو کیا فکر ہے؟ فکر یاد کریں. آپ سب سن رہے ہیں غور سے میری بات؟ غم یاد کریں اپنا. سب اس وقت کھڑے ہو کے پہلے آگ نہیں جلانی، پہلے غم یاد کرنا ہے کہ مجھے اس چیز کی بڑی سخت پریشانی، بہت ٹینشن ہے، بہت ٹینشن. جس طرح بھی آپ اظہار کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ، آپ سمجھے، امیجن کریں سامنے کوئی کھڑا ہے نا جس کو آپ اپنے غم کی داستان سنا رہے ہیں. غم کی داستان سنانا شروع کریں امیجنیشن میں. پھر آنکھ کھولیں، پھر اس کے قریب ہاتھ لے جائیں اور اسی طرح پھر غم کی داستان سنائیں. یاد آئے گی غم؟ کہاں گیا غم؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں آخرت کا کوئی غم نہیں. جب آخرت کا غم لگ جاتا ہے نا تو دنیا کے غم اتنے چھوٹے نظر آتے ہیں. 2 دن پہلے میں کہیں گئی تھی تو وہ اندر مجھے بیگ نہیں لے جانے دے رہے تھے، تو میرے چھوٹا سا بیگ ہے اور اس کے اوپر ہی موبائل رکھا ہوتا ہے. تو موبائل میرا
ایک نے بیگ کھولا، اس نے ادھر سے کھینچا، اس نے کھولا، خیر چیک کر کے تو چھوڑا. اچھا اندر جا کے میں اپنے کام میں مشغول ہو گئی، کچھ لیکچر ہو رہے تھے وہ سن رہی تھی. تو مجھے ایسا لگا کہ ٹائم کافی ہو گیا. میں نے سوچا ٹائم دیکھوں، تو میرے پاس گھڑی نہیں تھی. میں نے کہا اچھا میں موبائل سے دیکھتی ہوں ٹائم کیا. جب میں نے بیگ کھولا اس میں موبائل نہیں تھا. مجھے فکر ہوئی کہ اچھا، تو میرے خیال گیا کہ شاید وہاں کے گر گیا ہوگا نا، وہ چیک کرتے کرتے الٹ گیا ہوگا بیگ، یہ کچھ ہو گیا. اس وقت میں اپنے دل کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس وقت میرے دل کی حالت کیا ہے. الحمدللہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ مجھے فکر لگی، نہ مجھے غم لگا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی. پھر میں اپنے آپ سے پوچھوں آیا میں بے حس ہوں یا میرے نزدیک یہ چیز کو بہت بڑی چیز نہیں. تو میں نے سوچا کہ اس وقت اگر میں یہ فکر کروں بھی کہ میرا موبائل کھو گیا اور میں پینک ہو بھی جاؤں کیا ہوگا. نہ یہاں سے اٹھ سکتی ہوں کیونکہ مجھے لیکچر دینا بھی. میں اگر پوچھوں بھی تو مجھے نہیں پتا مجھے کس سے پوچھنا جا کے. ہوگا کہیں کہیں تو ہوگا. میں نے کہا یا اللہ تجھے پتا ہے جہاں بھی ہے میرا موبائل، بس مجھے اس کی ضرورت ہے اور آپ مجھے فراہم کر دیں. بس اس سے بعد میں نہیں سوچوں گی کیونکہ مجھے کچھ کام کرنا ہے. میں جس کام کے لیے ہوں مجھے وہ کام کرنا ہے. میں یہاں موبائل کا غم کرنے نہیں آئی. اور الحمدللہ اتنا اطمینان تھا اور اس کے بعد میں نے اپنا کام کیا اور موبائل بھی مل گیا مجھے الحمدللہ. تو مجھے وہ غم کیوں نہ لگا اس وقت. میں نے اپنا انالیسس کرتی رہی کہ مجھے کیوں نہیں غم، کیونکہ میرے سامنے اس وقت کوئی اور مقصد ہے. میں کسی مقصد کے لیے آئی، کسی مقصد کے لیے یہاں بیٹھی. اور اگر اس وقت میں اٹھ کے کھڑی ہو جاؤں، کپڑے جھاڑوں، اس کو بلاؤں ادھر ادھر اور ایک پریشانی کا شکار ہو جاؤں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کام تو نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نقصان ہو، جب بھی کوئی غم لگے تو فوراً آخرت کو سوچنے لگا کرے. اچھا کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ نے کہہ ہی دیا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. اس سب نے تو جانا ہی جانا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں رہنا میرے پاس. کچھ ٹوٹ جائے، کچھ پھوٹ جائے، کچھ کھو جائے، کچھ چلا جائے، کچھ ہو جائے، فوراً کیا سوچے؟ اس نے تو جانا ہی تھا، اس نے تو جانا ہی تھا، یہ تو جانے ہی کے لیے آیا تھا. پھر کیا ہوگا؟ کیفیت کیسی ہوگی؟ ہاں اپنا کام کریں گے، فوراً اپنے کام میں لگ جائیں گے، پھر اگلے کام میں. یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے کہ ہمیں غم دنیا میں اس قدر گھلا کے رکھتا ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں نا وہ نہیں کرتے پھر، اور اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں. کوئی بھی چیز جو آپ سے جا چکی ہے یا آپ کے پاس ہے اور اس نے جانا ہے تو جانے دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، ایکسپٹ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو پکارے. نماز کا موقع نماز پڑھ لیں، نہیں موقع دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارے، معاملہ اس کے حوالے کرے اور آگے اپنا کام کرے. جب تک دنیا کے بارے میں ہمارا فوکس چینج نہیں ہوگا، ہماری اٹیچمنٹ اس سے، ہم جب تک اپنے آپ کو دل سے ڈیٹیچ نہیں کرتے اس وقت تک ہم اس زندگی میں کام نہیں کر سکتے کوئی. ورنہ سویرے کوئی مشکل ہوگی، دوپہر کوئی ہوگی، شام کوئی ہوگی. اب میں یہ نہیں کر سکتا چونکہ یہ مشکل ہے، اب وہ نہیں کر سکتا. کوئی ٹائم ہوگا ہی نہیں کہ جب آپ کچھ کرنے کے قابل ہوں. ایک اور بات ہے کہ ابن آدم مر سکتا ہی نہیں جب تک وہ کھا نہ لے جو اس کی قسمت میں، مر سکتا ہی نہیں جب تک وہ لے نہ لے جو اس کو اللہ نے دینا. بس اللہ کے پاس ہے نا، سب اسی کے پاس ہے، واپس مل جائے گا. اور اگر انسان الحمدللہ پڑھ لیتا ہے ایسے موقع پر تو لئن شکرتم لأزیدنکم، اور زیادہ مل جائے گا. تو بہرحال دنیا کی زینت اور دنیا کی رونق اور رنگینی، تو خلاصہ کیا ہے؟ دو طرح کے لوگ ہیں. اپنے آپ کو دیکھیے کس کیٹیگری میں. ایک وہ ہیں جو دنیا کی رنگینیوں میں گم، دنیا ان کا محور اور مرکز، وہ ہر وقت لذت کی تلاش میں، ہر وقت اس بات کے پیچھے ہے کہاں، کیسے، کیا، کب ان کی مرضی پوری ہو اور ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے.
اور دوسرے لوگ جن کا فوکس، جن کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی. وہ اس دنیا میں ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے رہتے، بلکہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا ان لوگوں کی زندگی کو پڑھ کے، دیکھ کے، سن کے، جنہوں نے واقعی اللہ کو اپنا مرکز بنا لیا. اس کے لیے ہمیں سورۃ الکہف میں جو پہلا واقعہ ہے اس سے یہی سبق ملتا ہے. جب انسان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، جب اللہ کی ذات مطلوب اور مقصود ہوتی ہے، جب ایمان عزیز ہوتا ہے، تو پھر انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے، انسان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے.